جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ علامہ اقبال کی یہ غزل فیڈرل بورڈ کی 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے پہلے 4 اشعار کی تشریح اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں ہو چکی ہے۔ اب ہم 5ویں شعر سے آگے بڑھیں گے۔ 5واں شعر: جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ جلانا یعنی روشن کرنا، شمع کشتہ یعنی بجھی ہوئی شمع، موج نفس سانس کی لہر مراد ہے پھونک، اہل دل پاک باطن لوگ، عاشق اللہ کے نیک بندے۔ مفہوم یہ ہے کہ الہی تیرے نیک بندوں کے سینوں میں ایسی کون سی طاقت چھپی ہوتی ہے کہ وہ بجھی ہوئی شمع کو بھی اپنی پھونک سے جلا سکتے ہیں۔ یہ شعر تصوف کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ شاعر اللہ کے نیک بندوں اور صوفیہ کی روحانی طاقت اور ان کے عشق کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا الہی تیرے عاشقوں اور نیک بندوں کے سینوں میں ایسی کون سی قوت چھپی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پھونک سے بجھی ہوئی شمع کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پھونک مارنے سے تو جلتی ہوئی شمع بھی بجھ جاتی ہے، چہ جائے کہ بجھی ہوئی شمع جلنے لگے۔ شمع کشتہ بجھی ہوئی شمع کو کہا جاتا ہے۔ عموماً مشاہدہ یہ ہے کہ شمع جل رہی ہو تو پھونک مارنے سے بجھ جاتی ہے اور دیا سلائی دکھانے سے شمع جل اٹھتی ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اہل دل اور اللہ کے عشاق عام لوگ نہیں ہوتے، وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ ان کے عشق میں اتنی حرارت اور تپش ہوتی ہے کہ وہ بجھی ہوئی شمع پر بھی اگر پھونک مار دیں تو وہ جل اٹھتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے روحانی اعتبار سے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ بعض محیر العقول کام انجام دیتے ہیں، جسے لوگ کرامت کہتے ہیں۔ بجھی شمع کو پھونک سے روشن کرنا بھی ایک کرامت ہی ہے جو اللہ کے عشق کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں، عشق کے لیے ہمارا ناممکن بھی ممکن ہے۔ اور بقول علامہ اقبال، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ شعر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شمع کی علامت یہاں ایمان کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی شمع بجھ چکی ہو اور ان کے دل مردہ ہو چکے ہوں، جب وہ اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں جاتے ہیں تو اللہ والوں کے زیر صحبت ان کے واعظ و نصیحت کی تاثیر سے دلوں میں ایمان کی بجھی ہوئی شمع پھر سے روشن ہو جاتی ہے اور ان کے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے لوٹتے ہیں اور سچے مومن بن جاتے ہیں۔ گناہوں کے اثر سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ دنیا داری، دنیا کی محبت اور دنیاوی خواہشات سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے سینے اللہ کی محبت سے منور ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو کی تاثیر سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، یہاں تک کہ مردہ دل بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ برِ صغیر میں صوفیہ کرام کی تبلیغ سے لاکھوں گمراہ اور بھٹکے ہوئے سیدھی راہ پر آئے اور لاکھوں مسلمان ہوئے۔ بقول علامہ اقبال، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ چھٹا شعر: نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ خرقہ پوش مراد پیوند لگے ہوئے لباس پہننے والے، درویشانہ لباس والے۔ ارادت عقیدت، یقین۔ یدِ بیضا چمکتا ہوا ہاتھ۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح روشن اور چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ آستین کرتے یا شیروانی کا وہ حصہ جس میں بازو ہوتا ہے، کنایتاً بازو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان بوسیدہ لباس درویشوں کی بابت مت پوچھو، اگر یقین ہو تو دیکھو، وہ اپنی آستینوں میں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں۔ یہ شعر بھی تصوف کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ شاعر خدا تعالیٰ کے عشاق اور ولیوں کی روحانی طاقت اور ان کا تعلق
اور مقام اور مرتبہ بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بظاہر پیوند لگے لباس میں درویش دکھائی دینے والے لوگ حقیقت میں اللہ کے بہت مقرب بندے ہوتے ہیں۔ تم ان کا حال نہ پوچھو کہ اگرچہ وہ خستہ حال دکھائی دیتے ہیں، پیوند لگے کپڑوں میں ہوتے ہیں اور سادہ لوح نظر آتے ہیں، لیکن اگر تم ان سے عقیدت رکھو تو تمہیں ان کی آستینوں میں ید بیضا نظر آئے گا۔ اللہ کے درویش اور ولی ظاہری شان و شوکت نہیں رکھتے، اس لیے تم ان کی ظاہری درویشی نہ دیکھو، ان کی محفل میں بیٹھو اور ان کے عصر صحبت میں رہو تو تمہیں ان کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی روحانی قوتوں سے نوازا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بلند مرتبے کے حامل افراد اعلیٰ اور قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ لوگ ان کے ظاہری لباس ہی سے ان کا مقام و مرتبہ بھانپ لیتے ہیں، لیکن بعض حالتوں کو سمجھنے کے لیے صرف ظاہری مشاہدہ ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں شامل ہو کر تجربہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے یہ درویش جو اپنے ظاہری لباس اور بودو باش کے لحاظ سے کمتر نظر آتے ہیں، جب تم ان کے عصر صحبت میں رہو گے تو معلوم ہوگا کہ وہ باطنی لحاظ سے کتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ بقول علامہ اقبال، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ شاعر نے ید بیضا کی تلمیح استعمال کی ہے۔ ید بیضا کا لفظی معنی چمکتا ہوا روشن ہاتھ ہے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا اور اس سے روشنی پھوٹنے لگتی۔ اقبال نے ید بیضا کی تلمیح اللہ کے درویشوں کی روحانی قوتوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی ہے۔ اللہ کے درویش اپنے عشق اور پاک باطن کی بدولت غیر معمولی روحانی قوتوں کے حامل ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اقبال اللہ کے عشاق اور پاک باطن ہستیوں کے لیے اپنی شاعری میں درویش، کلندر اور مرد حق وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اقبال کے ہاں عشق اور خودی ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ اقبال کے نزدیک عشق ایک ایسا جذبہ ہے جس کے بغیر خودی ترقی کے مراحل سے نہیں گزر سکتی۔ انسان جب خودی کو پا لیتا ہے اور عشق کے جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے تو اسے بے مثال اور لازوال قوت عطا ہو جاتی ہے۔ بقول علامہ اقبال، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ 7واں شعر، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ ٹوٹنے والا دل یعنی شکستہ خاطر دل۔ میں شراب، یہاں مراد ہے محبت کا جذبہ۔ نازک، لطیف، نفیس، جو جلد ٹوٹ جائے۔ آبگینیں، شیشے یا کانچ کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں۔ محبت کے لیے نرم و نازک اور حساس دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایسی شراب ہے جسے کانچ کے پیالوں میں رکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر محبت کرنے والوں کی صفت بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح شراب کو نازک کانچ کی پیالیوں میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح محبت کرنے والے بھی نرم و نازک اور حساس دل کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ معمولی سی ٹھیس اور خلش سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ محبت وہ نازک جذبہ ہے جو سخت اور پتھر دلوں میں پروان نہیں چڑھتا۔ صراحی سرنگوں ہو کر ہی پیالہ بھرا کرتی ہے، دانہ خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے، جھکی ٹہنی پر ہی پھل لگتا ہے اور نرم زمین میں ہی محبت پروان چڑھتی ہے۔ وہی لوگ محبت کر سکتے ہیں جو نرم و نازک اور حساس دل کے مالک ہوں۔ بقول مخمور دہلوی، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ شاعر نے محبت کو میں یعنی شراب سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح شراب میں نشہ ہوتا ہے، اسی طرح محبت میں بھی بے خودی اور سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے۔ شراب کو شیشے کے نازک برتنوں میں رکھا جاتا ہے جو ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتے ہیں۔ اسی طرح محبت کا جذبہ بھی نرم و نازک اور حساس دلوں میں پروان چڑھتا ہے۔
شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اگر تجھے عشق اور محبت کی طلب ہے تو پہلے اپنے دل کو گداز کر، دل میں سوز پیدا کر اور ایک سچے عاشق کی صفات پیدا کر۔ ہر چیز کی اصلیت کے موافق اس سے برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ اس کی فطرت کے خلاف کیا جائے گا تو نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ محبت کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انسان ان سے ہے، جس کا مطلب محبت، ہمدردی اور لگاؤ ہے۔ چنانچہ محبت کا لفظ انسانیت، ہمدردی، خلوص، شفقت اور ادب و احترام کے جذبات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس انسان کے دل سے محبت اور ہمدردی اور انسانیت کے جذبات ختم ہو جائیں، اس میں اور ایک درندے میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ محبت محبت سے ملتی ہے، یعنی محبت بانٹنے سے ہی محبت ملتی ہے۔ محبت ایثار و قربانی کا نام ہے۔ جو دوسروں کے لیے ہمدردی اور ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، اسے ہی دوسروں سے محبت اور ہمدردی ملتی ہے۔ اگر انسان کا دل محبت کے جذبے سے سرشار ہو اور وہ اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دے اور اس کے دل میں پگھلنے اور گھلنے کی خوبی ہو، دوسروں کے پاؤں میں چبھنے والے کانٹے کی خلش اسے اپنے دل میں محسوس ہو، تو ہی یہ دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ بقول شاعر، محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقی معنی میں شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستی ہے۔ جو دل ٹوٹ جاتا ہے وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ جسے کبھی کوئی غم نہ پہنچا ہو، کبھی تکلیف اور مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، وہ خدا کی محبت اور اس کے قرب سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ خدا کی محبت کے حصول کے لیے ٹوٹنے والا دل تلاش کر۔ ایک اور جگہ پر علامہ اقبال کہتے ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ 8واں شعر، نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ نمایاں یعنی ظاہر، واضح، دکھلا دے مطلب نظر آ جا، جمال یعنی حسن، خوبصورتی، مدت سے کافی عرصے سے، چرچے یعنی شہرت، تذکرے، باریک بین نکتہ شناس، تیز نگاہ رکھنے والا یعنی تیز فہم، سمجھدار۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب کبھی سامنے آ کر انہیں اپنا حسن و جمال دکھا دے۔ ایک مدت سے دانشوروں میں تیرے حسن کا بہت چرچا ہے۔ یہ شعر تصوف کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ دانشور، فلسفی، صوفیہ اور نکتہ ور خدا کے بارے میں ہمیشہ سے بحث کرتے آئے ہیں کہ خدا کی ذات کیسی ہے، کائنات کا خدا ہے یا یہ کائنات ہی خدا ہے۔ کوئی وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کرتا ہے تو کوئی وحدت الشہود کا، کوئی اسے فورس اور قوت کا نام دیتا ہے تو کوئی اسے حسن مطلق کہتا ہے۔ چنانچہ شاعر محبوب حقیقی خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ کبھی سامنے آ کر انہیں اپنا جلوہ دکھا دے۔ ایک عرصے سے یہ دانشور تیرے متعلق اور تیری ذات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، دانشوروں سے یہ گتھی نہیں سلجھ رہی، تو خود سب کے سامنے عیاں ہو کر اسے حل کر دے۔ ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اہل دانش میں تیری خوبیوں کا بہت چرچا ہے۔ کوئی تیرے روب و جلال کا ذکر کرتا ہے تو کوئی حسن و جمال کا ذکر کرتا ہے، کوئی تیری قدرت و کمال کی مثال دیتا ہے تو کوئی تیرے فضل و کرم اور رحمتوں کا چرچا کرتا ہے۔ الغرض ان سب کے سامنے نمایاں ہو کر اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ وہ تیری حقیقت جان سکیں۔ اگرچہ اللہ کی ہزاروں نشانیاں زمین اور آسمان میں موجود ہیں، ہر ذرے اور ہر جھونکے میں اسی کا پیغام ہے، ہر شے اسی کے ہونے پر گواہ ہے، لیکن چونکہ کسی نے اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے کوئی بھی اللہ کی حقیقت نہیں جان سکتا۔ بقول اکبر الہ آبادی، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ مجازی معنوں میں شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے محبوب تو نے خود کو چھپایا ہوا ہے،
لوگوں نے تجھے نہیں دیکھا لیکن تیرے بارے میں سنا ہے، اس لیے لوگوں میں تیرے حسن و جمال کا بہت چرچا ہے۔ ہر کوئی تیرے حسن پر فریفتہ اور گرویدہ ہے، تیرے حسن کے متعلق باتیں کرتا ہے۔ کوئی چاند سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی گلاب کہتا ہے، کوئی حور اور پری سے تشبیہ دیتا ہے۔ تیری زلفوں کو رات کی سیاہی اور سانپ کی کنڈلی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تیرے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی، ابروؤں کو کمان اور آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ الغرض باریک بین تیرے حسن و جمال کے متعلق طرح طرح کے نکتے بیان کرتے ہیں۔ بقول ابن انشا، کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ چنانچہ جو تیرے حسن و جمال کے شیدائی ہیں، جنہوں نے تیرے صرف حسن کے بارے میں سنا اور تجھے دیکھا نہیں ہے، تو ایک بار سامنے آ کر انہیں اپنا حسن و جمال دکھا دے تاکہ وہ جان سکے کہ تو کتنا حسین ہے۔ 9واں شعر۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ خاموش یعنی خاموش۔ شعری ضرورت کے تحت شاعر نے خاموش کو خاموش لکھا ہے۔ چلانا، رونا، چیخنا، شور مچانا۔ کرینہ مطلب طریقہ، ڈھنگ، انداز۔ مفہوم یہ ہے کہ اے دل خاموش ہو جا، سب کے سامنے فریاد کرنا مناسب نہیں۔ محبت کے اصولوں میں پہلا اصول ادب سیکھنا ہے۔ اس شعر میں شاعر عشاق کو دستور عشق بتاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت کا پہلا اصول یہ ہے کہ محبوب کے سامنے خاموشی اختیار کی جائے۔ محبت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جن کی پاسداری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں محبت موجزن ہوتی ہے اور وہ اس کے اظہار کے لیے بے قرار بھی ہوتا ہے، لیکن ایک سچا عاشق محبت کے آداب پیش نظر رکھتا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار سرے عام نہیں کرتا، اپنے دل کی بات زبان تک نہیں لاتا۔ چنانچہ شاعر اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے دل خاموش ہو جا، محبت کا اظہار برملا بھری محفل میں کرنا بے ادبی کی بات ہے۔ محبت کے اصولوں میں پہلا اصول ادب و احترام ہے۔ بقول شاعر، یہ بزم حسن ہے لازم رہے خیال ادب، جو بے ادب ہیں یہاں سے اٹھائے جاتے ہیں۔ محبت میں بہت سی آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں، انہیں صبر و تحمل سے برداشت کرنا عاشق صادق کی پہچان ہے اور محبت کی اولین شرط ہے۔ اہل عشق کے نزدیک ہمیشہ یہ امر پسندیدہ رہا ہے کہ عاشق محبوب کے عشق میں پیش آنے والے دکھ درد اور مصائب کو صبر و تحمل اور حوصلے سے برداشت کرے۔ اگر کوئی عاشق آہ و فریاد کرے تو یہ محبت کے کرینے کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اگر عاشق آہ و فریاد کرتا ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا دعویٰ عشق جھوٹ پر مبنی ہے۔ آہ و فریاد تو دور کی بات ہے، سچا عاشق تو آنسوؤں کو پلکوں تک بھی نہیں آنے دیتا کہ یہ توہین محبت ہے۔ بقول میر تقی میر، پاس ناموس سے عشق تھا ورنہ، کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ بقول شاعر، وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ عاشق کے لیے لازم ہے کہ اپنا دل محبوب کو دے دینے کے بعد شیوہ تسلیم و رضا اختیار کر لے اور اس راہ میں جس قدر مصائب اور امتحان آئیں سب کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرے۔ اپنی بے قراری اور بے تابی کا اظہار کرنا کم ظرفی ہے۔ محبت میں ادب اور وقار کے ساتھ خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ زبان پر حرف شکایت لانا اور آہ و فغاں کرنا آئین عشق کے خلاف ہے۔ بقول احسان دانش، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ اور بقول علامہ اقبال، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ 10واں شعر۔ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ یہ اس غزل کا مقطع ہے۔ نکتہ چینوں سے مراد ہے تنقید یا اعتراض کرنے والے، عیب ڈھونڈنے والے۔ مفہوم یہ ہے، میں کسی کو برا کیوں کہوں، میں تو خود اپنے عیب ڈھونڈتا رہتا ہوں۔
اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں اور میری نکتہ چینی کرتے ہیں، میں انہیں برا بھلا کیوں کہوں اور کیسے کہوں؟ میں تو خود اپنی نکتہ چینی کرتا رہتا ہوں، لہٰذا ایک لحاظ سے نکتہ چینی کرنے والے میرے عیب تلاش کرنے میں میری مدد کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی پر تنقید کرتے ہیں، ہر کام میں عیب ڈھونڈتے ہیں اور ہر بات میں نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اسے ایک غیر اخلاقی حرکت سمجھا جاتا ہے، اس لیے عموماً لوگ نکتہ چینی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ نکتہ چینی کرنے والے بھی میرے خیر خواہ ہیں۔ اگر لوگ میری نکتہ چینی کرتے ہیں اور مجھ پر تنقید کرتے ہیں تو میں انہیں برا نہیں سمجھتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے اندر بہت سی خامیاں ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ جب ایک خامی دور ہو جاتی ہے تو دوسری تلاش کر کے اس کی اصلاح میں لگ جاتا ہوں۔ چنانچہ میں خود بھی اپنے عیب تلاش کرتا رہتا ہوں۔ دوسروں کے توجہ دلانے سے مجھے اپنے عیبوں کی خبر ہو جاتی ہے اور اپنی اصلاح کا موقع ملتا رہتا ہے، لہٰذا میں کسی کو برا کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ جب انسان اپنے آپ کو کامل اور بے عیب سمجھنا شروع کر دے تو اس کی اصلاح کا عمل رک جاتا ہے، تب اسے دوسروں میں عیب نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ خود احتسابی کرے اور اپنے عیوب پر نگاہ کرے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ عیب تو خود مجھ میں موجود ہیں۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے دیگر شاعروں کی طرح اپنی شاعرانہ خوبیوں کو محبوب کے لب و رخسار اور ہجر و وصال کو بیان کرنے میں ضائع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے قوم کو امید، ہمت، جد و جہد اور خود شناسی کا درس دیا۔ فلسفہ اور تصوف کے مضامین بھی ان کے اشعار میں پائے جاتے ہیں۔